اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ اب ہماری گفتگو تھی دین اور علم فلسفہ میں کیا نسبت پائی جاتی ہے، اور یہاں پر ہم نے خلاصتاً جن امور کو دیکھا اس کو ایک دفعہ تکرار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ علم کیا ہے، علم کی تعریف کیا ہے، اور علم کی دو اصطلاحات کو بیان کیا۔ دوسرے نمبر پہ جو مقدمہ ذکر کیا وہ یہ تھا کہ واقعیت کو کشف کرنے کے کتنے طریقے، کتنے راستے ہیں، جن میں چار روشوں کو ذکر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم داخل ہوئے تھے کہ علم فلسفہ کی تعریف کیا ہے، علم فلسفہ کیا ہے، علم فلسفہ کس حقیقت کا نام ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کا ہدف کیا ہے، اس کی روش کیا ہے، اس کو بیان کیا۔ چوتھا جو چیز ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھا کہ دین کس حقیقت کا نام ہے، دین کی تعریف کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے، دین کس حقیقت کا نام ہے، اس کے بارے میں کل کچھ حد تک گفتگو کی تھی۔ اور اسی کے ضمن میں ایک نقطہ جو بیان کیا تھا، انشاءاللہ اس کو بعد میں تفصیل سے کھولیں گے، وہ یہ ہے کہ ایک فیلسوف یا حکیم وہ دین کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں مفصل آگے گفتگو کریں گے انتہائی تفصیل کے ساتھ، چونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے، اور یہی چیز بتاتی ہے کہ فلسفہ خود اجازت دیتا ہے، یہ عقل خود اجازت دیتی ہے کہ انسان دین کی طرف توجہ کرے اور دین کے سامنے خاضع اور خاشع ہو۔ اس کے بعد جو سوال ہم نے شروع کیا تھا وہ ابھی ہم نے دین کی نگاہ سے فلسفے کو دیکھنا شروع کیا، یعنی ابھی ہم دیندار ہیں، ایمان رکھتے ہیں خدا کے اوپر، دین کے اوپر، شریعت کے اوپر۔ اب آیا دیکھتے ہیں کہ یہ دین، یہ خدا، یہ شریعت، قرآن، احادیث، اس شریعت کے جتنے منابع ہیں، کیا یہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم علم فلسفہ نامی علم، جس کی یہ خصوصیات ہوں جو پہلے ذکر کی گئیں، جس کی تعریف پہلے ذکر کی گئی، کیا اس جیسا علم دین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کو شروع کریں، اس جیسے علم کا آغاز کیا جائے، اس کی بنیاد رکھی جائے، یا دین آ کر شروع سے ہی اس علم کی بنیاد کو اکھاڑ دیتا ہے؟ یہاں پر میں تھوڑا بہت کل کے مطالب چونکہ شاید احساس کیا کہ تیزی سے بیان ہو گیا، ترتیب شاید بہت اچھی نہ ہو، تھوڑا سا تکرار کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آج کے اس میں جاری ہوں گے، داخل ہوں گے۔ سب سے پہلا اسی اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، سب سے پہلا جو نقطہ یہاں پر آئے گا وہ یہ ہے کہ دین نے علم فلسفہ نامی علم کو حرام قرار نہیں دیا ہے۔ صحیح ہے نا؟ پہلا جو قدم ہے وہ یہ کہ دین نے علم فلسفہ کو حرام قرار نہیں دیا۔ ابھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا، دین نے اس کی تائید کی ہے، دین نے اس کی پروان چڑھایا ہے نہیں چڑھایا، فی الحال ہم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ دین نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ مثال کے طور پہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ہم انجام دیتے ہیں، اور یہی چیز کہ دین نے اس سے منع نہیں کیا، یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ جس چیز کو دین منع کرنا چاہتا ہے صراحتاً بیان فرماتا ہے، صراحتاً کھول کر، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی شرم کے، خداوند متعال قرآن میں، ائمہ اطہار و پیغمبر اسلام اپنی احادیث میں اس سے منع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہی چیز اگر صرف اور صرف یہی ہوتا اور باقی کچھ بھی نہ ہوتا کہ دین نے فلسفے کو حرام قرار نہیں دیا، یہی اس کے جائز ہونے کے اوپر دلیل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یعنی کہ اگر فرض کریں ہمارے پاس جو کل احادیث پڑھی، آیات پڑھی، روایت پڑھی، کچھ بھی نہ ہوتی، فرض تو کر سکتے نا یہ نہ ہوتی، یہی چیز کہ دین نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، یہ ہمارے لیے کافی تھا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جیسے آپ کے سامنے مثال دی میں نے کہ علم سحر، علم جادو، اس کو دین نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے اوپر بعض آیتوں کو میں نے ذکر کیا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے، کل ذکر نہیں کیا تھا، ابھی ان کو یہاں پہ ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ دین کس طرح سے کسی علم کو حرام قرار دیتا ہے، کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ
قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے اندر، تفصیل نہیں، بہت تیزی سے آیتوں کا ایڈریس آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور چونکہ یہ کل کچھ حد تک بیان کیا، صرف یہ تھا کہ آیتوں کو ذکر نہیں کیا تھا، آیتوں کا ایڈریس نہیں دیا تھا، ان کو ذکر کر کے تیزی سے اگلی موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے اندر خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس کے بعد ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان نے کفر اختیار نہیں کیا، لیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیاطین نے کفر اختیار کیا۔ خب یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ لوگوں کو سحر اور جادو سکھاتے تھے، سحر اور جادو کی تعلیم دیتے تھے، سحر اور جادو سکھاتے تھے۔ بس یہاں پر قرآن نے سحر کو کفر کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان نے کفر اختیار نہیں کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، حضرت سلیمان نے کفر اختیار نہیں کیا، شیاطین کافر ہیں، کیوں؟ چونکہ وہ لوگوں کو سحر اور جادو سکھاتے تھے۔ یہ ایک آیت ہے۔ دوسری جو آیتوں کا ایک گروہ ہے پورا، جس میں ہے کہ ساحر جو طبقہ تھا، ساحرین، یہ انبیاء کے مقابلے میں آتے تھے، یا جو فرعون تھا اس نے ساحروں کو انبیاء کے مقابلے میں آ کر استعمال کیا۔ سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 112 سے شروع ہوتا ہے کہ یاتو کا بکل ساحر، اس سے پہلے بھی ہے، اس کے بعد بھی ہے، لیکن میں نے جو دو آیتیں لکھی ہیں، سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 112 اور 113، یاتو کا بکل ساحر علیم، کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے ہر جادوگر کو بلایا جائے۔ اور یہ جب جادوگر آئے، وجاء السحرۃ، جب یہ ساحرین آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ جاء السحرۃ فرعون، فرعون کے پاس آئے، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غلبہ پا جائیں تو ہمارے لیے کیا اجرت ہوگی، کیا جزا ہوگی، کیا ہمیں انعام ملے گا۔ بس ساحرین وہ طبقہ ہے کہ جو انبیاء کے مقابلے میں آتے تھے، انبیاء سے مقابلہ کیا۔ اسی طرح سورہ مبارکہ یونس کے اندر آیت نمبر 81، اس کے اندر حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ساحر ہے خدا اس کے عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ فلما القوا، جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں، قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، جو تم سحر لائے ہو خدا اس سحر کو باطل کر دے گا، خدا اس سحر کو ختم کر دے گا، اس کا اثر، اس کا نتیجہ ختم کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور عنوان جو قرآن نے دو آیتوں میں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ساحر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، ساحر کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا۔ سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 81، فلما القوا، یہ وہی والی آیت ہے جو پہلے پڑھی، اس میں ایک اور بھی عنوان اضافہ ہوا ہے کہ اس کا آخر میں کیا ہے کہ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، خدا اس کو باطل کرے گا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، خدا کبھی بھی فاسد، یعنی ساحر کو کہا کہ ساحر فاسد ہے، اور خدا کبھی بھی فاسدوں کی اصلاح نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 کے اندر ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اس کے بعد آخر کی آیت کا حصہ جو مد نظر ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، ساحر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، فلاح نہیں پاتا۔ خب یہاں سے ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید کی آیات میں صراحت کے ساتھ اس علم کی مخالفت کی ہے، اس علم سے منع کی ہے، اس کی مذمت مختلف انداز سے کی ہے، لیکن اس طرح کی کوئی مذمت علم فلسفہ کے بارے میں وارد نہیں ہوئی۔ یہی اگر صرف یہی ہوتا اور نہ ہمارے پاس فلسفہ کی تائید میں، روش عقلی کی تائید میں اور قرآن مجید میں آیتیں ہوتی جو یہ کہتی کہ آپ خلقت زمین و آسمان میں غور کریں، کچھ بھی اور نہ ہوتا، یہی چیز کافی ہے کہ علم فلسفہ نامی علم جس کا موضوع ہستی شناسی ہو، جس کی روش عقلی ہو، اس طرح کا علم جائز ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ کہ یہی کہ قرآن نے منع نہیں کیا، حرام قرار نہیں دیا، اس علم کے شروع کرنے کے لیے پہلا قدم ہے، اس کے جواز کے اوپر دلیل ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ اسلام نے روش عقلی کو قبول بھی کیا ہے، پہلے یہ کہ حرام قرار نہیں دیا۔ دوسرا مرحلہ اب ایک سیڑھی اس سے اوپر کیا ہے، اس کو قبول بھی کیا ہے، اس کو امضا بھی کیا ہے، اس کے اوپر تائید بھی کی ہے، اس کو آ کر بہت زیادہ سمجھے تاکید بھی کی ہے۔ کل جتنی آیتیں
بیان کی تھیں آپ کے سامنے، یعنی وہ ساری کی ساری آیتیں. اس میں سے بعض آیتوں کے بارے میں، جیسے سورہ مبارکہ غاشیہ آیت نمبر 17 ہے، اس کے اندر خداوند متعال نے فرمایا کہ افلا تنظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے کہ یہ اونٹ کیسے خلق ہوا ہے. اسی طرح سورہ مبارکہ مومنون آیت نمبر 80، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، تعقل نہیں کرتے، مردوں میں زندوں میں خدا مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے. اس کے بعد ایک اور طرح کی آیتیں ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ بے عقلی کی تقلید مذموم ہے، یعنی بے عقلوں کی وہی آیتیں جو کل پڑھی تھیں، کہ جس میں قرآن نے فرمایا تھا کہ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، کیا تم ان کی پیروی کرتے ہو، ان آباء و اجداد کی کہ جو کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں رکھتے، ان کی مذمت کی جا رہی ہے، ان کو بے عقلی کی مذمت کی جا رہی ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 104 کے اندر بھی یہی ہے، اس کا آخری حصہ ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ تمہارے آباء و اجداد کسی چیز کی فہم نہیں رکھتے تھے اور کسی چیز کی ہدایت، اس کی سمجھ نہیں رکھتے تھے. یہیں سے ایک نقطہ بس میں صرف اشارتاً ذکر کروں گا، یہ جس تقلید کی نفی کی گئی ہے، یہ تقلید کون سی ہے؟ جس کی بنیاد عقل نہیں ہے. ایک تقلید جو ہم کرتے ہیں تقلید فقہی، خود عقل اس تقلید کی اجازت دیتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ جس چیز کو نہیں جانتے اس میں جاننے والے کی طرف رجوع کریں. خود عقل کا حکم ہے کہ انسان سب چیزیں تو نہیں جانتا، خوب جس چیز میں جانتا ہے نہیں جانتا ہے، جس چیز کا علم نہیں ہے، اس میں اپنے سے عالم اور جاننے والے کی طرف رجوع کرے. اور روزمرہ کی زندگی کا بھی یہی معمول ہے. ہم فقہ کو رہنے دیں، مثال کے طور پہ طب نہیں جانتے، ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، علاج کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. گھر بنانے میں انجینئر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کا نقشہ کس طرح کا ہو. تو یہ حکم عقل ہے، یہ انسان کی عقل کہتی ہے کہ جو نہیں جانتے ہو اس میں جاننے والے کی طرف آپ رجوع کریں. لہٰذا اس تقلید کا جو تقلید فقہی ہے یہ بر اساس عقل ہے، عقل کی اساس پہ یہ تقلید صحیح ہے اور غلط ہے. اور یہ جو آیتیں جس تقلید کی نفی کرتی ہیں وہ بے عقلی کی تقلید ہے. اس کے بعد بعض آیتیں ایسی ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ دین، انبیاء، ان کے آنے کا مقصد ہی انسان کو غور و فکر کروانا ہے، انسان کو تعقل کروانا ہے. بس سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں نا. پہلا یہ تھا دین نے روش عقلی کو حرام نہیں قرار دیا، دوسرا یہ کہ دین نے اس کے اوپر ابھارا ہے، تیسرا بے عقلی کی مذمت کی ہے، چوتھا اب دین یہ کہہ رہا ہے کہ میں آیا کس لیے ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا. بہت سارے مقاصد ذکر کیے، ان میں سے ایک مقصد یہ کہ شاید تم عاقل بن جاؤ، شاید تم غور و فکر کرنے والے بن جاؤ، تعقل کرنے والے بن جاؤ. اس کے اوپر جو آیتیں ہیں سورہ مبارکہ النحل آیت نمبر 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے رسول آپ ان کے لیے بیان کر دیں جو کچھ ان پہ نازل ہوا ہے. خب کیا فائدہ ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید یہ لوگ غور و فکر کرنے والے بن جائیں، شاید یہ لوگ فکر کرنے والے، تفکر کرنے والے بن جائیں. دین کیوں نازل ہوا، رسول کیوں اس دین کی آیتیں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ لوگ شاید غور و فکر کرنے والے بن جائیں. سورہ مبارک النحل آیت نمبر 44. سورہ مبارک صاد آیت نمبر 29، کہ سورہ صاد آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک، کتاب یعنی قرآن، یہ ہم نے آپ پہ نازل کی، مبارکن الی مبارکن، خوب یہ مبارک ہے، کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم تدبر کرو اس کی آیات میں.
غور و فکر کرو، اس کے بارے میں تعقل کرو، سمجھو، وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ جو صاحبان عقل ہیں، صاحبان فہم ہیں، وہ اس کو سمجھ سکیں، وہ اس کے بارے میں تذکر حاصل کریں۔ سورہ مبارکہ یوسف، توجہ کریں، سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 2، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم تعقل کر سکو۔ بس یہ وہ آیتیں ہیں، اور بھی آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 176، وَلَوْ شِئْنَاهُ، یعنی اب قرآن نے کیوں مختلف داستانیں ذکر کی، مختلف قصے ذکر کیے، خب یہ کیوں ذکر کیے؟ اس میں ابھی یہ جو آیت نمبر 176 ہے، اس کے اندر خداوند متعال نے وہ ایک مشہور واقعہ ہے بلعم باورا، اس کو بہت سی اپنی آیتیں دی۔ آیت سے مراد یہ والی قرآنی آیتیں نہیں، نشانیاں، بہت ساری نشانیاں اس کو عطا کی، لیکن وہ شیطان کی پیروی میں چلتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آیت فرماتی ہے فَقْصُصِ الْقِصَص، اے رسول آپ اس قصے کو کھول کر بیان کریں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ شاید یہ لوگ غور و فکر کرنے والے بن جائیں۔ بس قرآن نے جس داستان کو ذکر کیا ہے، جو واقعات بیان کیے ہیں، فرمایا کہ اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ تم مفکر بنو، غور و فکر کرنے والے بنو، عاقل بنو، سمجھنے والے بن جاؤ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 111، جب حضرت یوسف کی داستان بیان فرما دی، لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ، ان کی داستان میں کیا ہے؟ عبرۃ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے لیے عبرت ہے، کس کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے۔ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 111۔ سورہ مبارکہ حشر آیت نمبر 21، اس کے اندر بھی یہی ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، میں آیت کا آخری والا حصہ پڑھ رہا ہوں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، کی یہ جو ہم نے مثالیں بیان کی ہیں، قرآن نے مختلف مثالیں بیان کی ہیں، حق اور باطل کی مثال بیان کی ہے، اسی طرح مختلف جو مثالیں بیان کی ہیں، یہ کیوں بیان کی ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ شاید تم غور و فکر کرنے والے بن جاؤ۔ سورہ یونس آیت نمبر 24، آیت نمبر 24، اس کے بھی آخر میں کذالک نفصل الآیات، ہم نے اپنی آیات کھول کر بیان کی ہے، لقوم یتفکرون۔ اب آتے ہیں روایات میں بھی ایک نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، اس کے اندر امیر المومنین صراحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ شروع میں توحید ہے، اس کے بعد تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ہدف بعثت انبیاء کو بیان کیا ہے کہ کیوں خداوند متعال نے انبیاء کو مبعوث فرمائے، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ، کہ خداوند متعال نے لوگوں کی طرف اپنے انبیاء کو بھیجے، وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ، اس کے بعد کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، لِيَسْتَعْدُوا مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، تاکہ ان کو اپنی فطرت کا جو میثاق تھا، جو آئے میثاق میں ذکر کیا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس میثاق کو یاد کرائیں۔ وَيُذَكِّرُهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، اور یہ انبیاء آئے تاکہ جو خدا کی فراموش شدہ نعمتیں اس کو لوگوں کو یاد دہانی کرائیں۔ اس کے بعد آگے آتے جائیں، تین چار ہدف اور ذکر کیے، آخر میں امام فرماتے ہیں وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، ان کی عقلیں جو دفن ہو گئی ہیں، ان عقلوں کو انبیاء ابھارنے کے لیے آئے ہیں، ان عقلوں کو انبیاء آئے ہیں تاکہ اس کو مٹی کے نیچے سے، شہوتوں کے نیچے سے ابھارے، اس کو دوبارہ زندہ کرے، ان عقلوں کو دوبارہ بھڑکائیں۔ وَيُرُوهُمْ آیَاتِ الْمُقَدِّرَةِ مِنْ سَقْفِ فَوْقِهِمْ، اور ان لوگوں کو خداوند متعال کی آیتیں دکھائیں۔ بس یہاں پر نہج البلاغہ خطبہ نمبر اول میں بھی امام فرما رہے ہیں کہ انبیاء کے آنے کے مختلف مقاصد ہیں، اس میں سے ایک اہم ترین مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی عقلوں کو بیدار کرنا، لوگوں کی عقلوں کو زندہ کرنا، یہ انبیاء کے آنے کا مقصد ہے۔ بس یہاں پر آپ کی خدمت میں چوتھے سٹیپ پہ، چوتھے مرحلے پر وہ آیات اور روایات کو ذکر کیا جن میں دین کا مقصد، دینی آیات کا مقصد، قرآن کی جو آیات ہیں، قرآن کے قصے ہیں، قرآن میں جو امثال ہیں، ضرب المثل ہیں، ان سب کا مقصد خداوند متعال نے کیا فرمایا ہے کہ ہم نے عقل کو، لوگوں کو عاقل بنانے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے ان کو ذکر کیا، اور نہج البلاغہ کا خطبہ اول بھی اسی مطلب کے اوپر
وہ دلالت کرتا ہے۔ پانچواں جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ دین نے ان تمام کاموں کو حرام قرار دیا ہے جو عقل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ فلسفہ کیوں، مثال کے طور پہ فلسفہ حرمت شراب، کیوں شراب حرام ہے؟ چونکہ انسان کی عقل زائل کر دیتی ہے۔ یا جو منشیات ہیں، جو مسکرات ہیں، جو انسان کے اوپر حالت سکران، حالت نشہ طاری کرتے ہیں، ان کی حرمت کا مقصد بھی یہ کہ یہ انسان کو، اس کی عقل کو زائل کرتے ہیں۔ بس دین نے ان کاموں کو حرام قرار دیا ہے کہ جو عقل کو زائل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے عقل کی اہمیت ہے دین کی نگاہ میں، وگرنہ کیوں دین ان کاموں کو حرام قرار دے رہا ہے کہ جو انسان کی عقل کو زائل قرار دیتے ہیں۔ یہ پانچواں مطلب آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ چھٹا مطلب ہے کہ دین نے عقل کو معیار قرار دیا ہے، میزان قرار دیا ہے کہ آپ ثواب، عقاب، جو اصول کافی کی پہلی حدیث کل آپ کی خدمت میں پڑھی وہ اسی کے ذیل میں آئے گی کہ جب خداوند متعال نے عقل کو خلق کیا تو اس کو ارشاد کیا فرمایا کہ کچھ اور بھی بیچ میں حدیث کا حصہ تھا کہ تمہارے ذریعے سے میں عقاب کروں گا، وَإِيَّاكَ أُعَاقِبُ وَإِيَّاكَ أُصِيبُ، تمہارے ذریعے سے لوگوں کو ثواب دوں گا۔ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث ہیں کہ یقین کی حالت پر سو جانا شک کی حالت پر عبادت سے بہتر ہے۔ صحیح ہے، یعنی ایک عاقل، یعنی دو بندے ہیں ظاہری طور پر ایک ہی عمل انجام دے رہے ہیں، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، فرض کریں دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کی نماز کیوں بالا تر ہے، ایک کی کیوں نیچے ہے؟ ایک کا یقین محکم ہے، اس کی عقل کامل ہے، اس کی عقل سمجھتی ہے، اس کو معلوم ہے میں کس کے حضور میں کھڑا ہوں، کس کے محضر میں کھڑا ہوں۔ دوسرا انسان شک کی حالت میں، لہٰذا دونوں کا عمل دین نے برابر قرار نہیں دیا۔ ساتواں مطلب جو ہے وہ صرف عنوان کی حد تک ذکر کر رہا ہوں گا اور آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ وہ یہ ہے کہ دین نے اور بالخصوص ائمہ اہل بیت نے خود اپنی سیرت میں روش عقلی سے استفادہ کیا ہے۔ ہمارے جو دینی احکام ہیں اس کے منبع تین چار منابع ہیں، ایک ہے قرآن، ایک ہے سنت۔ سنت کے تین حصے ہیں، ایک ہے قول معصوم، معصوم سے مراد رسول اللہ سے لے کر چہاردہ معصومین سارے، قول معصوم ہے، دوسرا فعل معصوم ہے، وہ کام جو معصوم نے انجام دیا یہ حجت ہے، اور تیسرا تقریر معصوم یعنی سکوت معصوم۔ بس خود دین نے بھی، قرآن مجید نے بھی وسیع پیمانے پر خود بھی روش عقلی سے استفادہ کیا ہے۔ نہ فقط ہمیں حکم دیا، نہ فقط یہ کہا ہے کہ دین کے، قرآن کے، انبیاء کے آنے کا مقصد لوگوں کی عقل کو بیدار کرنا ہے، بلکہ یہاں تک کہ خود بھی اس روش سے استفادہ کیا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ماجرا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بتوں کو توڑا، توڑنے کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم کی ان لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم ان سے عقلی بنیاد پر گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ چیز جو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو تمہارا فائدہ نہیں کر سکتی، جو خود گفتگو نہیں کر سکتی، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتی، جب بت کو توڑا تو اس نے اپنا دفاع نہیں کیا، خود ایسی چیز کیسے تمہارا خدا ہو سکتی ہے، ایسے تمہارا خالق ہو سکتی ہے؟ خالق تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں تمہارا فائدہ، تمہارا نقصان ہو، یہ تو تمہارا کوئی فائدہ نقصان نہیں رکھتی۔ اس کے بعد مزے کی بات ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں نے نہیں لکھی، لیکن اس آیت میں کہ جب فرجعوا الی انفسہم، ان لوگوں نے اپنی طرف رجوع کیا، یعنی اپنے اندر غور کیا تھوڑا سا، تو پایا کہ ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں۔ یعنی آیت اگر کوئی سرچ کرے اسی تعبیر سے کہ فرجعوا الی انفسہم، کہ انہوں نے اپنے نفس کی طرف، اپنی طرف رجوع کیا تو انہوں نے پایا کہ ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد لیکن فوراً ہی ایک نیا حربہ شروع کیا کہ جو ان کی دینی حاکمیت تھی، نمرود، اس نے نعرہ لگایا کہ اپنے دین کا دفاع کرو، اپنے دین کا اندھا دھند دفاع، غیر عقلی دین کا اندھا دھند دفاع کرو اور ابراہیم کو آگ میں ڈالو، تو ان لوگوں کی عقل پھر مغلوب ہو گئی، یعنی وہ لوگ جو کچھ سمجھ رہے تھے ان کی عقل پھر مغلوب ہو گئی۔ لہٰذا خود قرآن مجید میں انبیاء کرام نے بھی اس روش سے استفادہ کیا، اہل بیت نے وسیع طور پہ توحید مفضل آپ کے سامنے کل بیان کیا کہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
بس یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھیں کہ جو دین کی طرف سے علم فلسفہ کی تائید ہوتی ہے، علم فلسفہ کو مثال کے طور پہ پروان چڑھایا جاتا ہے، ترغیب ہو رہی ہے، بے عقلی کی مذمت ہو رہی ہے۔ یہاں پر ایک 8واں عنوان بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ دین علم فلسفہ کی مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ حتیٰ غور و فکر کرنے کے لیے مواد فراہم کرتا ہے۔ یعنی جب آپ جیسے مثال کے طور پہ آپ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، فکر تفکر کے لیے کوئی موضوع چاہیے، کوئی آپ کو ایک سبجیکٹ ہو، کوئی ایک ٹاپک ہو، آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ دین نے آپ کو مواد فراہم کی ہے، آپ کو بتایا کہ اگر سوچنا ہی چاہتے ہو نا، ان ٹاپکس کے اوپر سوچیں، ان کے اوپر غور و فکر کریں۔ کس چیز کے اوپر؟ ان فی خلق السماوات والارض، خلقت زمین اور آسمان پر سوچیں، خالق کون ہے، زمین اور آسمان کا نظام کیا ہے، کیوں یہ دن اور رات کو ہم نے پلٹا ہے، ان چیزوں کے اوپر آپ غور و فکر کریں۔ بس دین نے آ کر انسان کی عقل کی رہنمائی کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم دوسرے حصے میں جائیں گے نا، ابھی پہلا حصہ، ابھی ہم دین کی نگاہ سے، دین کی اینک سے علم فلسفہ کو دیکھ رہے ہیں، صحیح نا، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا، یعنی بات کس طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ بات کس طرح سے آگے چل رہی ہے۔ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دین کی نگاہ میں علم فلسفہ کیا ہے۔ یہ جو 7 کے ساتھ یہ 8 پوائنٹس جو ذکر کیے ہیں، یہ سب کے سب اس جہت سے ہیں کہ دین کی اینک سے علم فلسفہ، چاہے اس کا موضوع ہو، چاہے اس کی روش ہو، روش عقلی ہو، اس کا ہدف ہو، اس کو ابھی دیکھا جا رہا ہے، اس کا ابھی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہاں پہ آ کر دین انسان کی عقل کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہیں پہ ایک نقطہ بریکٹ میں ذکر کروں گا، تفصیل بعد میں آئے گی۔ دین کبھی بھی عقل کے اوپر کوئی چیز ٹھونستا نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ ہمیشہ دین کے جو عقل کے ساتھ برتاؤ ہے نا، آپ اگر دینی آیات اور روایات میں بہت غور و فکر کریں تو جنہوں نے غور و فکر کیا انہوں نے بتایا کہ دین کا برتاؤ عقل کے ساتھ کس طرح کا ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا بچہ، ایک بڑا ہوتا ہے، مثال ہے صرف، صحیح نا، ایک دفعہ یہ کہ آپ اس کے سر پہ ڈنڈا مار کے چپ کراتے ہیں، ایک دفعہ یہ کہ نہیں، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، صحیح ہے نا۔ دین عقل کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم میں خطا بھی ہو سکتی ہے، تم میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، تم غلط راستے پر بھی جا سکتی ہو، تم حقیقت کو بھی پا سکتی ہو۔ یعنی دیکھیں، دین نے آ کر عقل کی جو اہمیت بیان کی نا، اس سے ہمیں یہ بات خود بخود معلوم ہو جاتی ہے کہ عقل کے ذریعے انسان حقیقت کو پا سکتا ہے۔ غربیوں کی بات مکمل غلط ہے جو کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے انسان کسی چیز کی واقعیت کو کشف نہیں کر سکتا، ان کی بات مکمل غلط ہے۔ یا نسبیت یا مثال کے طور پہ شکاکیت، انکار واقعیت، یہ بالکل غلط ہے۔ چونکہ جب دین نے آ کر عقل کی اہمیت بیان کی، آ کر عقل کو اتنا ویٹیج دیا، ایک اس کی افادیت، اس کی قدر و قیمت کو بیان کیا، اس کا مطلب ہے کہ دین کی نگاہ میں عقل حقیقت کو کشف کر سکتی ہے، عقل واقعیت کو دریافت کر سکتی ہے۔ لیکن دین کو ساتھ یہ بھی پتہ ہے کہ عقل میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، عقل میں انحراف بھی ہو سکتا ہے، عقل کے اندر اور بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر دین آ کر عقل کو امر و نہیں کرتا، یعنی یہ کرو یہ نہ کرو، نہیں، دین آ کر عقل کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس رہنمائی کو کھولوں گا انشاءاللہ تعالی کہ کس طرح سے دین آتا ہے، آ کر عقل کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی آ کر رہنمائی کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ تم اپنی عقل کو بہت سارے اور کاموں میں بھی لگا سکتے ہو، لیکن میں بتاتا ہوں کس چیز میں سوچو، خلقت میں سوچو، خدا کے کائنات کا جو نظم ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرو، زمین و آسمان کا یہ جو گردش میں رہنا اس کے بارے میں سوچو۔ مثال کے طور پہ کس طرح سے خداوند متعال ایک مردہ زمین سے، جو زمین خود مردہ ہے، مٹی خود اس میں حرکت نہیں ہے، لیکن اس سے ایک پودا جو جاندار ہے وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔
کس طریقے سے مردے سے خدا زندے کو پیدا کرتا ہے اور کسی طرح زندے سے ایک مردہ چیز نکلتی ہے. خب دین نے آ کے موضوعات دیے ہیں، دین نے آ کے انسان کی عقل کی رہنمائی کی ہے. پھر بعض جگہوں پر دین نے منع کیا کہ یہاں پر وارد نہ ہو، یہاں پر داخل نہ ہو. منع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ حرام ہے، نہیں، رہنمائی کر رہے. دیکھو ادھر جاؤ گے نا نقصان کرو گے، اپنا نقصان کرو گے، ادھر جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے، لہٰذا ادھر قدم نہ رکھو. اور واقعیت بھی ایسی ہے کہ خود عقل بھی، یعنی ابھی دین نے تو رہنمائی کی لیکن عقل کو سمجھ میں نہیں آئی، اس نے رہنمائی نہیں مانی. جیسے بچہ ہوتا ہے نا، آپ اس کو بہت کچھ کہتے ہیں، شروع میں اس کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس غلط راستے پہ چلتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ رہنمائی جو کی ہے وہ ٹھیک تھی. بس دین نے آ کر عقل کی رہنمائی کی ہے. انشاءاللہ تعالی جب ہم فلسفہ اسلامی اس کے اندر گفتگو کریں گے تو ذکر کریں گے کہ حکما، فلاسفہ، انہوں نے دین کی اس رہنمائی کے تحت روش عقلی کو استعمال کیا. علم کلام نہیں بنا، یعنی عقل ہے بالکل آزاد، لیکن عقل خود آ کر قبول کرتی ہے کہ ایک بڑا جب میری رہنمائی کر رہا ہے جو مجھ سے بہتر ہے، میں اگر اس کی سائے کے نیچے چلوں تو بہتر طور پہ نتیجے تک پہنچ سکوں گا. وہاں پر اس کی تفصیل مکمل وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آئے گی. یہ ایک ہمارا ٹاپک یہاں پر ختم ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں دوسرا موضوع، یہیں سے شروع کرتے ہیں. ابھی کلی عنوان یہ ہے کہ دین کی نگاہ سے علم فلسفہ. ٹھیک ہے جی. بے عقلی کی مذمت ہے. چوتھا یہ پھر آپ دیکھیں فہرست اس کی یہ تھی. سب سے پہلا، دین نے روش عقلی کو حرام قرار نہیں دیا. دوسرا جو تھا، برعکس ان علوم کے جیسے علم سیر کی مثال دی، اس کو حرام قرار دیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ دین نے روش عقلی کو وہ تائید، اس کو قبول کیا، اس کی تائید کی ہے. ٹھیک ہے، اس میں پھر آیات ہیں، اس کی تائید کی ہے، اس کے قبول کیا. چوتھا، دین نے بے عقلی کی مذمت کی. معذرت، چوتھا نہیں، تیسرا بے عقلی کی مذمت کی ہے یا بے عقلی کی تقلید کی مذمت کی ہے. چوتھا یہ کہ خود دین فرماتا ہے کہ میرے آنے کا مقصد، قرآن نازل ہونے کا مقصد، آیات کا مقصد، قصص جو بیان کیے، مثالیں جو بیان کی، ان کا مقصد وہ انسان کی عقل کو پروان چڑھانا ہے، اس کو پرورش دینا ہے، غور و فکر کروانا ہے، تفکر کروانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پانچواں یہ تھا کہ جو ایک اور اہمیت عقل پر کہ ان تمام کاموں کو حرام قرار دیے جو انسان کی عقل کو نقصان پہنچاتے ہیں، عقل کو زائل کر دیتے ہیں. چھٹا یہ کہ دین نے عقل کو معیار قرار دیا، بندگی کا معیار، اطاعت کا معیار، ثواب کا معیار عقل کو قرار دیے. اور اس کے لیے اصول کافی کی جو پہلی حدیث وہ آپ کی خدمت میں یعنی وہ رکھی تھی. ساتواں مطلب یہ ہے کہ خود قرآن میں انبیاء کرام نے روش عقلی سے استفادہ کیا ہے، کر کے بھی دکھایا ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کی جو احادیث ہیں جیسے توحید مفضل ہے، اور اس سے بڑھ کر، اس سے کئی گنا احادیث اس کتاب التوحید کے اندر جو امام علیہ السلام کے مختلف ملحدین سے مناظرات ہیں، وہ سب کے سب عقل کی بنیاد پر ہے، عقل کی اساس پر ہے. یہ ساتواں مطلب. آٹھواں مطلب، دین کا عقل کو رہنمائی کرنا، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو وضاحت ہے وہ دوسرے حصے میں آئے گی، جہاں پر ہم فلسفے کا دین کے ساتھ کیا ارتباط ہے. ابھی تو دین کا فلسفے کے ساتھ ارتباط دیکھ رہے ہیں، جب ہم فلسفے کا دین کے ساتھ ارتباط دیکھیں گے وہاں پر اس مطلب کی انشاءاللہ تعالیٰ مفصل وضاحت آئے گی. اب یہاں پر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیوں علم فلسفہ کی مخالفت کی گئی ہے، علم فلسفہ یعنی دینداروں کی طرف سے. ابھی تو ہم نے دین کو دیکھا، دینداروں کو مائنس کیا، دین کی طرف سے دیکھا کہ دین نے موضوع فلسفہ کی بھی تائید کی ہے، دین نے آ کر روش علم فلسفہ کی بھی تائید کی ہے، ہدف کو بھی آ کے، مقصد کو بھی بڑا اچھا مقصد قرار دیا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں علم فلسفہ کی مخالفت کی گئی ہے. طول تاریخ میں علماء، بالخصوص علماء الدین، فقہا، متکلمین، حتیٰ عرفاء، ان کی جانب سے کیوں دین کی علم فلسفہ کی مخالفت
کی گئی، اس کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، آ کر ان کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے بارے میں ایک انالیسس اور ایک تحلیلی و تجزیاتی جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم داخل ہو، یہاں پر میں علم کلام کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف کرواؤں گا، چونکہ متکلم کیا ہوتا ہے، علم کلام کیا ہوتا ہے، متکلم کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ معلوم نہ ہو تو متکلم کی مخالفت کی وجہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ بالکل، یہاں پر ہمیں اگرچہ علم کلام کی جو تفصیلی تعارف ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا، جہاں پر یہ دیکھیں گے کیا فلسفہ اسلامی وہی علم کلام ہے یا بعینی وہی علم کلام بن جاتا ہے۔ جب وہاں پر جائیں گے علم کلام کا تفصیلی تعارف وہاں پیش ہوگا، وہاں پہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ علم کلام کے اوپر مفصل گفتگو کریں گے۔ ابھی صرف اور صرف اپنے ہدف اور مقصد اور غرض کی خاطر یہاں پہ ایک مختصر سا علم کلام کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ علم کلام ہمیشہ دین، کوئی بھی دین ہو، چاہے دین مسیحیت ہو، چاہے دین اسلام ہو، دین یہودیت ہو، دین کے بعد تشکیل پاتا ہے۔ علم کلام جو ہے ہمیشہ دین کے آنے کے بعد، دین کے نازل ہونے کے بعد تشکیل پاتا ہے۔ اس علم کا مقصد کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس علم کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے۔ دیکھیں کیوں کوئی خاص موضوع نہیں ہے؟ چونکہ اس علم کا مقصد دین کا دفاع کرنا ہے، اور چونکہ دین کا آپ کی خدمت میں عرض کیا کوئی ایک خاص موضوع نہیں تھا، دین عقائد سے بھی بحث کرتا ہے، دین میں اخلاقیات بھی، دین میں احکام بھی ہیں، اس کا مقصد دفاع دین ہے، بس اس کا کوئی ایک خاص موضوع نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فقہی حکم ہے سنگسار کرنا، رجم، یعنی اگر کوئی انسان مرتد ہو جائے، کوئی خاص گناہ ہے، مثال کے طور پہ ایک مسلمان تھا، وہ نعوذ باللہ تعالی کفر اختیار کر لے، وہ خدا کا انکار کرے، یہاں پر بعض شرائط، بعض حالات کے تحت اس کے اوپر حکم سنگسار لگتا ہے کہ ایک خاص طرح سے اس کو مارا جائے، قتل کیا جائے، یا اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کی بنیاد پر دین نے حکم دیا ہے کہ اس انسان کو سنگسار کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک شبہ اٹھتا ہے، اب یہ تو دین ظلم کر رہا ہے، یہ تو انسان کی آزادی کے مخالف ہے، انسان آزاد ہے، یہ تو انسان کی کرامت، انسان کے خود مختار ہونے کے خلاف ہے، جبکہ دین کا انسان کے اختیار کے اوپر بہت زیادہ تاکید ہے۔ لہٰذا یہاں پر علم کلام آ کر دین کا دفاع کرے گا۔ حکم کون سا ہے؟ فقہی، عقیدے سے تعلق نہیں ہے اس کا، ایک فقہی حکم ہے، لیکن یہ فقہی حکم دین کو کمزور کر رہا ہے، اس کے اوپر جو شبہ کیا گیا ہے، اس کے اوپر جو اشکال کیا گیا ہے، یہ دین کے کمزور ہونے کا سبب بن رہا ہے، یا علم کلام اس کا دفاع کرتا ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ جو آج مثال کے طور پہ جمہوری اسلامی ایران کا ایک بہت بڑا اس کے اندر رہنے والے لوگوں کا حجاب، کیوں حجاب واجب ہے، کیوں حجاب فرض کیا گیا ہے، اور مثال کے طور پہ شبہ کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ خاتون یا ایک جو عورت ہے اس کا اپنا ذاتی کردار اچھا نہ ہو، اس کا ایک اپنا ذاتی کردار پاک نہ ہو، لیکن دین نے کہا کہ جب معاشرے میں تم نے آنا ہے، باہر گھر سے باہر قدم رکھنا ہے، حجاب ضروری ہے، حجاب واجب ہے۔ خب یہاں پر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اس کا اپنا ذاتی کردار اچھا نہیں ہے، لیکن کیوں کہا گیا کہ آپ معاشرے میں جب آئیں آپ نے حجاب کرنا ہے؟ خب یہ انسان کی یا عورت کی آزادی کے خلاف ہے، یہ مثال کے طور پہ حقوق بشر کے خلاف ہے۔ خب یہ ایک شبہ ہے، حجاب فقہی حکم ہے، اب یہاں پر اس کا دفاع کرنا علم کلام کا کام ہے، علم کلام کا ہدف، اس کا مقصد ہے۔ اسی طرح عقیدتی مسئلہ ہے، عقیدتی مسئلہ یعنی جبر، نفی جبر و تفویض، قضاء و قدر، آیا انسان مجبور ہے، مختار ہے، خداوند متعال کی صفات یا مثال کے طور پہ خدا کی جو ذات ہے، ان کے بارے میں جتنے شبہات ہوتے ہیں، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کا دفاع کرنا علم کلام کی ایک ذمہ داری ہے، بس علم کلام کا کوئی خاص موضوع نہیں۔ دوسرا مطلب علم کلام کی کوئی خاص روش بھی نہیں ہے۔ تیسرا مطلب علم کلام کا مقصد دین کا دفاع ہے، اور علم کلام ہمیشہ دین کے نازل ہونے کے بعد تشکیل پاتا ہے،
کوئی بھی دین ہو، حتیٰ دینی مسیحیت میں بھی کلام مسیحیت موجود ہے، اسی طرح دین تشیع میں کلام شیعی موجود ہے، اشعری اہل سنت کے مکاتب جو ان کے مکتب عقائد تھے، عقیدتی بنیاد پہ جو تقسیم ہوئی، بعض اشعری ہو گئے ان کا کلام اشعری ہے، بعض معتزلی ہو گئے ان کا کلام معتزلی ہے، لہٰذا ہمیشہ دین کے بعد علم کلام تشکیل پاتا ہے، یہ علم کلام کی ہویت۔ اب آتے ہیں، آ کر ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیوں دینی طبقات نے علم فلسفہ کی مخالفت کی ہے، علم فلسفہ کے ساتھ دشمنی کی ہے، حتیٰ حرام قرار دیا ہے، فیلسوف کو زندیق قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح بے تحاشا اور انہوں نے القابات سے نوازا ہے، جو ہے نا مختلف طرح کے اس کو، نہیں دینی طبقات ابھی فی الحال عام، ان میں سے صرف ایک طبقے کی میں نے صرف وضاحت، علم کلام کی وضاحت اس لیے کی کیونکہ یہاں پر ہمیں اس سے سروکار تھا۔ فقہا بھی ہیں اس کے اندر، عرفا بھی شامل ہوتے ہیں، صوفیاء بھی ہیں، حتیٰ متکلمین بھی ہیں، اور بھی محدثین جو حدیث لکھنے والے ہیں، اخباری جو طبقہ تھا، انہوں نے بھی یہ کام انجام دیا تھا۔ ایک اس کی سب سے پہلی وجہ، اس کو بھی ایک ترتیب کے ساتھ آپ لکھتے جائیں نا، یعنی ذہن میں بٹھاتے جائیں کہ مختلف اسباب ہیں۔ پہلی جو سبب ہے وہ یہ کہ علم فلسفہ وہ یونان سے اسلامی معاشرے میں داخل ہوا ہے، یعنی ایک اسلامی علم نہیں ہے، بعد میں ہم بحث کریں گے، اس سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے علم اسلامی کا کیا مطلب ہے، کون سا علم کب اسلامی ہوتا ہے، کیا معیارات پائے جائیں تو وہ علم اسلامی ہوتا ہے۔ شہید مطہری نے بھی علوم اسلامی کا جو تعارف ہے اس کے شروع میں 2 صفحے میں انتہائی مختصر گفتگو کی ہے، ایک آج شہید اس کو تفصیل سے بیان کرتے، مزید وضاحت کرتے، دوسری جگہوں پہ کی ہے لیکن وہاں پہ انہوں نے ایک ہی معیار ذکر کیا اور بہت تیزی سے وہ آگے چلے گئے۔ خب پہلا جو وجہ تھی مخالفت کی کہ یہ ایک کافر معاشرے سے اسلام میں داخل ہوا، یعنی یونان، اور وہ بھی یونان قبل از اسلام تھا، اسلام سے پہلے کا جو معاشرہ تھا وہاں کے یہ علم تھا، اسلامی معاشرے میں داخل ہوا ہے۔ اس وقت دین نہیں تھا، اس وقت قبل از اسلام، دیکھیں مسیحیت بھی بعد میں، حتیٰ جو ہمارے پاس تاریخ ذکر کی جاتی ہے مثال کے طور پہ جیسے جناب ارسطو، افلاطون، سقراط، اس سے پہلے بھی بعض فلاسفہ یہ حتیٰ قبل از مسیحیت بھی تھے، قبل از یہودیت اور قبل از مسیحیت تھے، عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ حتیٰ قبل از مسیحیت ہے، صحیح ہے، لہٰذا اس وقت دین مسیحیت اور دین یہودیت بھی موجود نہیں تھا۔ یہاں پر ایک جو ہمارے پاس محدودیت ہے وہ نقل تاریخی، ایک منٹ مجھے اجازت دیں، میں اس کے جواب میں جب عرض کروں گا تو یہ بھی نقطہ جو ہے وہ ذکر ہوگا۔ لہٰذا پہلی جو وجہ مخالفت ہے کہ کیا یہ ایک غیر اسلامی علم ہے، کیوں ایک کافر معاشرے سے، یونانی معاشرے سے داخل ہوا ہے اسلامی معاشرے میں، جب اسلام آیا تو اس وقت یہ علم یونان سے ترجمہ ہوتا ہے، اسلامی معاشرے کے اندر داخل ہوتا ہے، لہٰذا مکمل طور پہ اس علم کو حرام قرار دیا جانا چاہیے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، پڑھنا پڑھانا، اس کی کتابیں لکھنا، اس کی ترویج حرام ہے، یہ پہلا سبب ذکر کیا۔ اب آ کر اس کے جواب میں دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو دلیل ذکر کی گئی ہے علم فلسفہ کی مخالفت کی، کیا یہ دلیل صحیح ہے، محکم ہے، یا یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر معیار یہ ہو کہ جو بھی چیز یونانی معاشرے سے، یعنی قبل از اسلام معاشرے سے اسلام میں داخل ہو وہ حرام ہے، تو صرف علم فلسفہ تو داخل نہیں ہوا، علم طب بھی تو یونان سے داخل ہوا تھا، بہت سارے علوم آئے تھے، وہ سب حرام آپ قرار دیں، ان سب کو آپ کیا کریں، چونکہ معیار کیا رکھا ہے آپ نے، معیار یہ ہے کہ جو بھی یونانی معاشرے سے، یعنی غیر اسلامی معاشرے سے داخل ہوگا اسلامی معاشرے میں، وہ سب حرام ہے، لہٰذا جو کچھ بھی داخل ہوا ہے سب کو حرام قرار دیں، صرف علم فلسفہ کی کیوں مخالفت کرتے ہیں، بس یہ ایک جواب۔
دوسرا جواب جو تحقیقی جواب ہے، دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک محدودیت یہ ہے کہ جو نقل تاریخی ہے نا، جو تاریخی اقوال نقل ہوئے ہیں علم فلسفہ کے آغاز میں، وہ یا قدیمی جو کتابیں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں، ان میں حکماء یونان، ان کی جو سب سے پہلے جو آثار ہیں وہ جناب سقراط جو افلاطون کے استاد تھے، افلاطون ان کے شاگرد تھے، افلاطون کے شاگرد تھے جناب ارسطو، یہ تین شخصیات کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے سب سے پہلے فیلسوف تھے۔ بعض اساتید کی تحقیق ہے اس سے پہلے بھی فلسفہ اور شکلوں میں موجود تھا، ان کا کمال یہ کہ انہوں نے آ کے فلسفے کو، علم فلسفے کو ایک علم کے طور پر تدوین کیا، اس کو آ کر منسجم کیا، اس کو آ کر انہوں نے ایک علم کے طور پہ ایک نظام اس کا بنایا۔ اس کے بارے میں ایک تاریخی قول یہ ہے جو بعض علماء، بعض حکماء نے اس کے بارے میں تحقیق کی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ لوگ خود جناب ارسطو، افلاطون، یہ معمولی شخصیات نہیں تھے، یا تو خود انبیاء تھے یا براہ راست شاگردان انبیاء تھے۔ اور اس کے بارے میں ہے، میں بھی چونکہ میرا ارادہ نہیں تھا، قصد نہیں تھا مفصل طور پہ اس کے بارے میں داخل ہوا جائے، وہ یہ تھا کہ جناب ادریس، یہ حکماء کا جو سلسلہ ہے یہ اپنے آپ کو جناب حضرت ادریس، حضرت ادریس کا اصلی نام ادریس نہیں تھا، ان کا اصلی نام اخنوخ ذکر کیا گیا ہے۔ ادریس کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی درس سے، درس و تدریس و پڑھنا و پڑھانا، اس کی وجہ سے، کثرت تدریس کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا ہے؟ ادریس۔ صحیح ہے، ان کی اپنی زبان میں ان کو ادریس کہا گیا ہے۔ لہٰذا یہ جوڑتے ہیں اپنے آپ کو کہ یا تو یہ خود انبیاء تھے جناب افلاطون، جناب ارسطو، یا یہ براہ راست شاگردان انبیاء تھے جنہوں نے ان انبیاء کی تعلیمات کو منسجم کیا، ان کی تعلیمات کو جمع آوری کی اور اس کو ایک نظام کی شکل میں، ایک مثال کے طور پہ ایک اس کو نظاممند بنایا۔ یہ قول بھی بہت زیادہ معتبر ہے، بہت زیادہ قوی ہے۔ بالفرض اگر کوئی آدمی ان تاریخی اقوال کو قبول نہیں کرتا، خب یہاں پہ تیسرا جواب آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یونان سے جو بھی علم داخل ہوئے تھے اسلامی معاشرے کے اندر، وہ ایک پروسیجر سے گزرے تھے۔ اگرچہ یہیں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک شبہ بھی پیدا ہوگا، اس کا جواب بعد میں دوں گا، اور وہ یہ تھا کہ نہضت ترجمہ، نہضت ترجمے کا مطلب کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے علوم یونانی زبان سے عربی زبان کے اندر ترجمہ ہوں۔ ایک پوری تحریک تھی، ایک پورا زمانہ تھا خلیفہ عباسی کے دور میں کہ مختلف علوم ترجمہ ہوئے تھے، مختلف علوم کو جو ہے وہ اسلامی معاشرے کے اندر لایا گیا تھا۔ اس نہضت ترجمہ میں علم فلسفہ کی ترجمے کی ذمہ داری جس کے پاس تھی وہ فیلسوف مسلمان جناب کندی تھے، ابو اسحاق کندی۔ ترجمے کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ خود رئیس تھے، یہ تاریخیں موجود ہے، یہ سب نقل ہوا، یہ سب ذکر ہوا، یہ خود رئیس تھے، ان کے تحت بہت سارے ماتحت تھے، وہ ترجمہ کرتے تھے، یہ بعد میں اس کو چیک کرتے تھے، اور جو ترجمہ غیر معیاری ہو اس کو رد کرتے تھے، دوبارہ کرواتے تھے، کسی اور سے کرواتے تھے، جو ترجمہ معیاری ہو اس کو قبول کرتے تھے۔ لہٰذا یہاں پر آپ کہیں کہ ہر چیز جو یونانی تھی وہ ترجمہ نہیں ہوئی، ایک فلٹر سے گزری ہے، باقاعدہ اس کی فلٹرنگ کی گئی ہے، باقاعدہ دیکھا گیا ہے کہ آیا یہ انسانی یا معذرت اسلامی عقائد اس کے اصولوں کے ساتھ ٹکراتا ہے یا نہیں ٹکراتا۔ یہیں پر ایک شبہ بھی پیدا ہوگا، میں جانتا ہوں آپ کہیں یہ تو پھر وہی علم کلام ہو گیا، یہ تو وہی پہلے سے آپ کا فرض، یہ پہلے سے آپ کی ذہنیت یہ کہ جو بھی چیز دین سے ٹکرائے گی، اسلام سے ٹکرائے گی، اس کو نکال دیا جائے گا۔ تو فلسفہ نہیں ہوا، فلسفہ ہے کہ عقل آزاد ہو، آزاد ہو کر غور و فکر کرے۔ یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بعد میں، جہاں پر ہم فلسفے کی نگاہ سے دین کو دیکھیں گے۔ ابھی ہمارا ٹاپک ذہن میں رہے، دین کی نگاہ سے فلسفے کو دیکھا، اس میں 7-8 پوائنٹ ذکر کیے۔
اب اس کے بعد اسی کے ذیل میں دوسرا جو عنوان بنتا ہے کہ کیوں دینداروں نے، دینی طبقات نے فلسفے کی مخالفت کی، اس کو کیوں حرام قرار دیا، اس کو کیوں منع کیا، اس کا پڑھنا پڑھانا یا اس کی کتابوں کو کیوں کتب ضالہ میں سے قرار دیا۔ اس میں سے پہلا جو پوائنٹ تھا وہ یہ پہلا سبب ذکر کیا۔ دور ترجمہ، نہضت ترجمہ پہ پہنچے تو یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یونان سے جو علوم بالخصوص علم فلسفہ جو ترجمہ ہوا، مسلمانوں نے اس کو فلٹر کیا، ایک پروسیجر کے تحت گزرا، بہت سارے مراحل طے کیے، اس کے بعد اسلامی معاشرے کے اندر آتا ہے، حتیٰ اسلامی علمی معاشرے کے اندر پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے یا پھیلتا ہے۔ لہٰذا اس نہضت ترجمہ کے جو فلسفے میں وہ تھے سرپرست تھے، وہ جناب کندی تھے، ابو اسحاق کندی۔ خود ان کی کتابیں توحید کو اس بات کیا، انہوں نے عقلی بیان سے، عقلی روش سے توحید کو اس بات کیا۔ ان کا مکمل ایک کتاب ہے جس کے اندر ایک مختصر سا فلسفی نظام انہوں نے پیش کیا ہے۔ لہٰذا یہ خود موحد تھے اور ان کی نگرانی کے اندر یہ علوم بالخصوص علم فلسفہ ترجمہ ہو کر آتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری جو وجہ، پس پہلا جو سبب تھا اس کے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ فلسفہ سے مخالفت کیوں کی گئی، چونکہ یہ یونان سے آیا۔ دوسرا جو سبب ہے، یہاں پر بہت سارے علوم دخیل ہیں، چونکہ ہماری گفتگو ایک علمی گفتگو ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں کچھ چیزیں ذکر کروں گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ چلیں گے، انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے۔ بعض احادیث اور روایات ذکر کی گئی ہیں جن کے اندر علم فلسفہ کی مخالفت کی گئی ہے۔ احادیث، آیات نہیں ہمارے پاس کوئی بھی، احادیث، روایات ائمہ معصومین علیہم السلام سے جن کے اندر علم فلسفہ کی مخالفت کی گئی ہے۔ ابھی ان احادیث کا متن بھی پڑھوں گا، ان کا ایک تجزیہ و تحلیل، اساتید نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، اور کلن اگر ہم تمام کتب حدیثی کو چھان پھٹک کریں، کھنگالیں، 3 جگہوں پر، فقط 3 جگہوں پر صراحت کے ساتھ علم فلسفہ کی مخالفت کی گئی ہے۔ پہلی جو حدیث ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث جو نقل ہوئی ہے وہ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ اس کو جناب شیخ حر عاملی نے اثبات الہدات بن نصوصی کتابیں حدیثی، اس کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ حدیث کس سے لی ہے؟ انہوں نے یہ حدیث لی ہے حدیقۃ الشیعہ، مقدس اردبیلی ایک مشہور معروف شخصیت تھے، انہوں نے وہ قرن 11ویں صدی ہجری اس کی شخصیت تھے، ظاہراً 1000 شاید 94 میں ان کی وفات ہے، مجھے تاریخ سے یاد تقریباً۔ سب سے پہلی، یعنی ہم اس حدیث کو جب ٹریس کرتے ہیں نا پیچھے، دیکھیں حدیث کیا ہوتی ہے؟ جو معصوم سے صادر ہو، یا رسول ہیں یا ائمہ معصومین سے ہو۔ یہ حدیث بالآخر جب نقل ہوئی ہے تو کیوں 11ویں صدی ہجری میں پیدا ہو گئی؟ پیچھے کہاں تھی؟ کتب اربعہ میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، صحیح ہے، دیگر منابع حدیثی میں بھی ایک حدیث موجود نہیں ہے۔ یہ حدیث پہلی مرتبہ جو نقل ہوئی ہے وہ 11ویں صدی ہجری میں نقل ہو رہی ہے۔ جناب مقدس اردبیلی نقل کرتے ہیں، اس کے بعد شیخ حر عاملی انہی کا حوالہ، انہی کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، اور اس سے پہلے اس حدیث کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ خوب، حدیث میں کیا کہا گیا ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایک پہلا اشکال اس حدیث پہ ہے کہ یہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، یعنی اگرچہ ضعیف نہ کہیں، منقطع ہے، یعنی اس کا جو سلسلہ سند ہے وہ براہ راست معصوم تک نہیں پہنچتا۔ خب اس حدیث میں کیا کہا گیا، اب اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ پس حدیث کو جب ہم چھان پھٹک کرتے ہیں 2 جہت سے، ایک سند ہوتا ہے، ایک اس کا محتوی ہے۔ محتوی کے لحاظ سے حدیث میں یہ کہا گیا علماءہم، یعنی اصل میں حدیث میں گفتگو ہو رہی ہے کس کے بارے میں؟ آخر الزمان کے علماء کے بارے میں۔ ان کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، اور اس کے حدیث کے آخر میں امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے لی ہے، اور اس کے آخر میں ایک جملہ فرماتے ہیں کہ یہ من اسرارنا، یہ حدیث ہمارے اسرار میں سے ہے۔
خوب آئیں حدیث کا محتوا دیکھتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ پہلے حدیث کا ایک بڑا حصہ میں نے چھوڑ دیا، اپنے مقصد کا جو ایک حصہ تھا وہ لیے. امام فرماتے ہیں کہ علماءہم شرار و خلق اللہ، ان کے جو علماء ہیں وہ بدترین مخلوق ہوں گے علی وجہ الارض، زمین کے اوپر، یعنی زمین کے اوپر خدا کی بدترین مخلوق ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لأنہم یمیلون الی الفلسفۃ والتصوف، کہ چونکہ یہ لوگ فلسفہ اور تصوف کی طرف تمایل رکھتے ہیں، اس کی طرف رجحان رکھتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں. یہ علماء یہ کس مسئلہ کے علماء کی بات کلن لیکن ظاہراً طور پہ جب امام حسن عسکری کی حدیث ہے لگتا ہے کہ شیعہ علماء، ہم فی الحال شیعہ علماء کو لیتے ہیں، عام لیتے ہیں کلن اسلامی علماء. اچھا اب توجہ کریں، لیکن آگے بعض قرائن ایسے ہیں کہ شیعہ علماء کی بات ہے، یہ شیعہ علماء کی بات ہے. آگے امام فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، إِنَّهُم مِّنْ أَهْلِ الْعُدُولِ وَالتَّحَرُّفِ، یہ لوگ انحراف کا شکار ہے. يُبَالِغُونَ فِي حُبِّ مخالفنا. دیکھیں آپ صاحب موجود ہیں جو ہے نا، ہمارے بزرگ جو ہے تائید کریں گے. دیکھیں جب ہم کوئی بھی حکم کرتے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں، ایک فقہی قاعدہ ہے یا ایک عقلی قاعدہ ہے، اور وہ یہ کہ حکم جو ہے وہ اپنی علت، اپنی دلیل کا تابع ہوتا ہے. میں آپ سے مثال کے طور پہ کہوں کہ یہ کام نہ کریں، کیوں یہ کام نہ کریں؟ چونکہ فلاں چیز ہوگی. خب اگر فلاں جگہ یہ چیز نہ ہو پھر کر سکتے ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ یہ حکم مشروط ہے، شرط لگائی گئی کس چیز کے ساتھ؟ چونکہ اس کام میں یہ مفسدہ پایا جاتا ہے، اس کام میں یہ برائی پائی جاتی ہے، لہٰذا آپ یہ کام انجام نہ دیں. خب اگر کہیں پر یہ برائی نہ ہو تو کیا کریں؟ پھر یہ کر سکتے ہیں، پھر کر سکتے ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے. آگے امام نے دلیل دی ہے، اور یہ دلیل بتاتی ہے، یعنی ہم سندی لحاظ سے تو ہم نے اس کی تحقیق کی، یعنی مختصر جو بیان کیا تھا میں نے، آپ بھی اگر موقع ملے تو دیکھیں. سندی لحاظ سے دیکھا، اگر ہم اس کے محتوا کے لحاظ سے دیکھیں کہ امام کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ بدترین مخلوق ہیں، اس کی دلیل امام نے بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ یبالغون فی حب مخالفین، یہ لوگ ہمارے مخالفین کی محبت میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. وَيَضِلُّونَ شِيعَتَنَا، اور ہمارے شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں، وَمَوَالِينَ، اور ہمارے چاہنے والوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس کے بعد بعض جملات امام نے اور فرمایا وَإِن نَالُوا مَنْصَبًا لَمْ يَشْبَعُ عَنِ الرِّشَا، اگر یہ لوگ کسی منصب تک پہنچ جائیں تو رشوت سے باز نہیں آتے، بیچ میں اور ان کی برائیاں کی. جو ہمارے مطلب کی ہے نا کہ کیوں فلسفہ کی مخالفت، کیوں فلسفہ کو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمایل بے فلسفہ رکھتے ہیں، بس بدترین مخلوق ہیں، اس کی دلیل آگے بیان کی. الا انہم قطاع طریق المؤمنین، یہ لوگ مومنین کے راستے کو قطع طریق یعنی راستہ روکنے والے ہیں، مومنین کا راستہ روکتے ہیں. والدعات الی نہلۃ الملحدین، یہ لوگ ملحدین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ملحدین کی طرف لے کے جاتے ہیں. بس توجہ کریں، دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ یہ علماء فلسفہ اور تصوف کی طرف تمایل رکھتے ہیں. خود کیا برائی ہے؟ آگے دلیل فرمائیں، کہا کہ یہ لوگوں کو ملحدین کی طرف لے کر جاتے ہیں. بس یہاں پر امام ہر فلسفے کی نفی نہیں کر رہے، دلیل بتا رہی، امام خود دلیل دے رہے کہ وَالدُّعَاتِ إِلَى نِهْلَةِ الْمُلْحِدِينَ، یہ لوگوں کو بلا کر لے جا رہے، لوگوں کو لے کر جا رہے کس طرف؟ ملحدین کی طرف. بس وہ فلسفہ جو فلسفہ الہاد ہے اس سے کم از کم منع کیا جا رہا ہے. لیکن میں اگر آپ سے سوال پوچھیں، نہیں اگر ہم خود امام کے محضر میں ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے امام کا جواب کیا ہوتا. کہ امام اگر ایک فلسفہ، ایک روش عقلی ہے جو انسان کو خدا کی طرف لے کے جاتی ہے، کہ یہ بھی حرام ہے؟ خب یہ تو حرام نہیں ہے. مفہوم بالکل صحیح فرمایا کہ اس کے ذہن میں ایک اشتباہ یہ آ گئی کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو حدیث نقل ہوئی ہے یہ علماء اسلام کے بارے میں، علماء شیعہ، بعد میں نے کہا بعض قرائن ہے کہ یذلون شیعتنا، امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کو. بس
علماء شیعہ. علماء شیعہ، ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں اس کی دلیل میں یہ بات ہم نے نقل کی کہ کیونکہ امام نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ مسلمین کا راستہ روک دیتے ہیں. صحیح ہے. اور ان کو ملحدین کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہاں یعنی یہاں پر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کون سا فلسفہ، یعنی یہ لوگ فلسفے کی طرف تمایل رکھتے ہیں. خوب اب دیکھیں، اب کڑیوں کو ملاتے جائیں نا. امام فرما رہے ہیں کہ یہ بدترین مخلوق ہے. کیوں فلسفے کی طرف تمایل رکھتے ہیں؟ کیوں فلسفے کی طرف تمایل رکھنے کی وجہ سے بدترین مخلوق ہو گئے؟ چونکہ وہ فلسفہ جو الہاد کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ اس کی طرف تمایل رکھتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کو لے کر جاتے ہیں. یعنی میں اگر سادہ الفاظ میں بیان کروں، یہ لوگ ایسی عقلی مباحث کرتے ہیں، اس میں الجھاتے ہیں کہ لوگ سیدھا گمراہ ہو جائیں. میں مثال لیتا ہوں آپ کو. یہ ایک تھا ویل چیئر کا جو سائنٹسٹ تھا، ہاں اسٹیفن ہاکنگ. مثال کے طور پہ میں نے بھی، جب ہم کالج یونیورسٹی میں ہوتے تھے، بہت اس کی ویڈیوز وغیرہ اس زمانے میں ہمارے دوست بھی سنتے تھے، میں نے بھی بات سنی. انتہائی بے بنیاد باتیں، لیکن بالآخر ایک اس کی بات میں ظاہری طور پہ ایک جذابیت لگتی تھی کہ بھئی وہ کہتا تھا کہ اس کا خالق کا ایک مثال ذکر کروں. بعض اوقات ہوتا ہے نقل کفر کفر نباشد، یعنی اس نے کیا کہا. بس وہ کہتا ہے ایک انرجی، پازیٹیو انرجی ہے، نیگیٹو انرجی ہے. انرجی کا قاعدہ قانون کیا ہے؟ یہ خود بیلنس ہو جاتی ہے. بس کسی خالق کی ضرورت نہیں ہے. یہ نظام خود آپس میں، انرجی کا جو سسٹم چل رہا ہے، یہ خود آپس میں خود کو کیا کر لیتا ہے؟ بیلنس کر لیتا ہے، ایک نظم و انضباط ایجاد کرتا ہے. تو ظاہری طور پہ انسان سوچتا ہے، بات میں تھوڑی جذابیت لگتی ہے. اور بہت ساروں کا یہی تھا. یعنی میں جتنے بھی یونیورسٹی کے دوستوں سے میں ملا ہوں، کم از کم اکثر یا تو اس کی باتیں سن کے، بعض اور فزکس کے پروفیسروں کی باتیں سن کے نا، وہ اس راستے کے اوپر آئے تھے. وہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ فلسفہ ہے کہ جو الہاد کی طرف لے کر جا رہا ہے، خدا کے انکار کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہ علماء ہیں، ان کے بارے میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ یہ شرار و خلق اللہ ہیں، یہ خدا کی بدترین مخلوق ہیں. آپ کا سوال انشاءاللہ سوال و جواب والے حصے میں لیں گے. ٹھیک ہے، سوال نوٹ کر لیں اس کو بعد میں. یہ پہلی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی. دوسری حدیث جو ہے، جو جناب توحید مفضل کے اندر آئی ہے، یہ بہت ہی حدیث بہت مفصل ہے، لیکن اس کے 2 حصے بلکہ 3 حصے میں نے لیے ہیں جو ہمارے مقصد سے مرتبط ہیں. حدیث صحیح ہے، یعنی اس میں سندی لحاظ سے کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پر آتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ، یعنی اس کا سلسلہ یہ جاری ہے کہ امام علیہ السلام یہاں پر توحید کو اثبات کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے. بہت ساری آپ نے آیتیں، نشانیاں، کائنات کی حقائق، ان کو بیان کیا اور اس کے ذریعے سے توحید کو ذکر کرتے ہیں. توحید مفضل پوری کتاب ہے، جناب شیخ صدوق کی کتاب ہے، انہوں نے کی ہے. اب میں نے وہ نہیں دیکھا کہ یہ بہار الانوار کے اندر بھی حدیث نقل ہوئی ہے. بہار الانوار ظاہر ابھی جو میں دیکھ رہا تھا جلد نمبر 44 کے اندر، یا اس سے بعد میں ایڈریس اس کا میں آپ لے لی گا. لیکن یہ حدیث جو ہے وہ ذکر ہوئی ہے. یہاں پر آ کے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کذالک سمت الفلاسفۃ ومن ادعى الحکمت، کہ جو فلاسفہ ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. یعنی خلاصہ کلام یہ پیچھے سے جو سیاق چل رہا ہے نا، سیاق و سباق، یعنی گویا امام علیہ السلام ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو خدا کے منکر ہیں. چونکہ یہاں پر حدیث بہت جذاب ہے. آج جو بہت سارے سمجھتے ہیں نا کہ ہم جدید الہاد پیدا ہوا ہے، مثلا نیچرلسٹس، یعنی یہ نیچر، یہ طبیعت خود بخود چل رہی ہے، اس کا کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. یہ نیچر خود اپنے آپ کو لے کر جا رہی ہے. باقاعدہ امام نے اس کا ذکر، یہ جدید نہیں، یہ سارے پرانے زمانے میں یہ سب چیزیں پائی جاتی تھیں. صرف جدید دور میں کیا ہوا ہے، آپ کو لیبارٹری مل گئی ہے. اب مزید تھوڑے سے اس کے انہوں نے جو ہے نا وہ رنگ و روغن لگا لیا، اس کو تھوڑا سا اور سجا کے پیش کرتے ہیں، اور تھوڑی سی اور چیزیں اس کے ساتھ جو ہے نا مرچ مسالہ لگاتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ سب باتیں موجود تھیں، صرف اور صرف ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، یا دلیلیں تھیں تو بہت سادہ دلیلیں موجود تھیں. خود اس کے بعد یہاں پہ امام نے فرمایا کہ فلاسفہ بھی اسی طرح سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک جگہ ہے. دوسری جگہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک
فلک کیا ہے، افلاک کیا ہے، ان کے بارے میں گفتگو رہی۔ امام فرماتے ہیں کہ وَلِذَٰلِكَ كَثُرَتِ الْأَقَاوِيلُ فِيهَا، اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ وَاخْتَلَفَتِ الْفَلَاسِفَةُ الْمَذْكُورُونَ فِي وَصْفِهَا، اور فلاسفہ نے بھی اس کے بارے میں اختلاف کیا۔ یہ دو جگہیں یہاں پر امام نے صراحت کے ساتھ فلاسفہ کو ذکر کیا۔ یہاں پر دیکھیں اس کا جواب سادہ سا یہ ہے کہ آپ سیاق و سباق کو دیکھیں کہ کیا چیز ذکر ہو رہی ہے۔ اس سے بڑا جواب جو اسی حدیث کاش جنہوں نے اشکال کیا تھا، چونکہ یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، وہ اس حدیث کو مکمل تو پڑھتے، نیچے آئے نا، امام علیہ السلام نے باقاعدہ جناب ارسطو کا نام لیا ہے، اور نام لے کر ان کی تمجید اور تعریف کی ہے، اور ارسطو کے عقلی قاعدے سے باقاعدہ اپنے خدا کو اس بات کرنے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے استفادہ کیا ہے۔ یہاں پر وہی شروع میں امام فرماتے ہیں کہ ایک اور گروہ کو ذکر کرتے ہیں، نیچرلسٹ۔ وَقَدْ كَانَ مِنَ الْقُدَمَاء طَائِفَةٌ، ایک گروہ تھا کیا، انکروا العمد والتدبیر فی الاشیاء، انہوں نے کائنات کے اندر تدبیر کی نفی کی۔ وَزَعَمُوا أَنَّ كَوْنَهَا بِالْعَرْضِ وَالْاتِّفَاقِ، کائنات اتفاقاً ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں، خود بخود بن گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئے امام نیچے آتے ہیں، پھر ذکر کرتے ہیں وقت، توجہ کریں یہ بہت اہم حصہ ہے، وقت کانا ارسطاطالیس رد علیہ، جناب ارسطاطالیس ان لوگوں کو رد کیا، انہوں نے ان نیچرلسٹ کو رد کیا، ان کی دلیلوں کو باطل قرار دیا۔ فقال الذی یکون بالعرض والاتفاق انما هو شیء یاتی فی الفرد مرۃ، انہوں نے کہا کہ اتفاق وہ ہوتا ہے جو ایک مرتبہ ہو، مثال کے طور پہ جو چیز روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے یا دائماً اس کا ایک ہی قاعدہ اور قانون ہے، مثلا زمین اور آسمان کی گردش یوں ہی چل رہی ہے، یہ تو اتفاقی نہیں ہو سکتی ہے۔ اتفاق وہ ہوتا ہے جو ایک مرتبہ ہو، دو مرتبہ ہو، تین مرتبہ، یہ اتفاق ہے۔ جو چیز اکثری ہے یا دائمی ہے وہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ امام نے باقاعدہ ان کا قاعدہ ذکر کیا، ان کے قاعدے کو بیان کیا۔ یہ دوسری حدیث۔ تیسری حدیث وہ ہیں جو جن میں یہ کہا گیا کہ ان الدین اللہ لا یصاب بالعقول، بہار الانوار کے اندر بھی موجود ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ دین خدا ان الدین اللہ لا یصاب بالعقول الناقصہ والآراء الباطلہ والمقاییس الفاسدہ، یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ دین خدا عقل ناقص کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد کی جو روایت ہے وہ غور کریں، والآراء الباطلہ والمقاییس الفاسدہ، روایت کا بیچ کا ایک حصہ میں نے اسکپ کیا ہے، موضوع سے مرتبط نہیں تھا، آخری حصہ لیے وَمَن دَانَ بِالْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ ہلاکا، امام فرماتے ہیں جو قیاس کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کی تفسیر میں، اس کی وضاحت میں سب نے کہا ہے کہ دیکھیں حدیث کو سمجھنے کے بعض قواعد ہیں، اور وہ یہ قواعد ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے کی طرف ناظر ہوتے ہیں، یعنی زمانے میں آپ کے اطراف میں شبہات کو چل رہے ہیں، کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، امام اس کی طرف ناظر ہے۔ یہاں پر جو فرمایا کہ دین خدا کو عقل کے ذریعے نہیں پایا جا سکتا، یہاں پر امام قیاس فقہی، یہ جو اہل سنت برادران قیاس کرتے ہیں، قیاس و استحسان و اور اس طرح کے ان کے بعض قواعد ہیں، اس کی طرف ناظر ہیں، یہ مراد ہے۔ آگے امام فرماتے ہیں وَمَن دَانَ بِالْقِيَاس، جو قیاس کی بنیاد پر دینداری کو اختیار کرے، دین کو اپنائے قیاس کی بنیاد پر، وہ ہلاک ہو گیا۔ استحسان کی طرف ناظر ہیں۔ اور اس کے بعد مثلا امام نے مثالیں بھی دی، ان کے ساتھ باقاعدہ مناظرے اور امام کی جو گفتگو ہوئی، امام نے کہا کہ قیاس خوب ٹھیک ہے، ہم بھی قیاس کرتے ہیں، ہم قیاس کی بنیاد پہ، آپ کی بنیاد پہ سوال پوچھتے ہیں کہ خاتون کے جو خاص ایام ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھتی، یعنی حرام ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اس پہ جائز نہیں ہے، خوب قیاس کرتے ہیں کیا کہ جب یہ ایام گزر جائیں روزے کی قضا اس پر واجب ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ قیاس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون نے جو چیز چھوڑی سب کرنا تھا، روزہ اگر مثلا آپ قیاس کریں کہ اگر
جو ان ایام میں روزے چھوڑے گئے ان کی قضا واجب ہے، ان کو دوبارہ رکھنا ہے، تو جو نمازیں ان کو بھی رکھنا چاہیے. صحیح نہیں. قیاس میں ہوتا یہ کہ آپ ایک چیز کو دیکھ کر اس کی ایک خاصیت کو پکڑتے ہیں اور اس خاصیت کے اساس پر اور سارے احکام جاری کر دیتے ہیں. مثال دوں، ایک بھائی کا قد لمبا ہو، ان کا قد لمبا ہے لیکن کم ذہن ہے، مثلا کند ذہن ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جتنے لمبے قد والے وہ سب کم ذہن ہیں. یہ قیاس ہے، یعنی سادہ زبان میں اگر بیان کیا جائے، بہت سادہ سی مثال ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس کی ایک خاصیت لے لی کہ بھئی یہ اس کا قد لمبا ہے پس کم ذہن ہے، لہٰذا جتنے بھی کم عقل ہیں یا جتنے بھی قد لمبے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ کن ذہن ہو. یہ قیاس ہے. امام فرماتے ہیں کہ دین خدا اس قیاس کی بنیاد پر تو نہیں چلتا، اس استحسان کی بنیاد پر نہیں چلتا. اسی طرح امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں الکافی کی حدیث ہے جس میں آپ نے جو ہے وہ قیاس کی مذمت فرمائی ہے. یہ جو تھا وہ دوسری وجہ تھی احادیث کا، بعض احادیث کی وجہ سے علم فلسفہ کی مخالفت کی گئی ہے. ابھی کچھ اور وجوہات بھی رہتی ہیں دوستوں کی. السلام کی رکھا استاد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اگر دوستوں کا اسٹیمنا جواب دے گیا تو اس کو پھر بات کے لیے چھوڑتے ہیں. نہیں، بریک کے بعد تو سوال و جواب ہے، یعنی جو نہیں ابھی وہ مطالب آپ پاس کر اس کے بعد نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں نا، باقیوں سے بھی تو پوچھیں. 10 سے 15 منٹ اور لگیں، 15 منٹ کر لیں تاکہ یہ ہوگا نا کہ آج ہمارا یہ موضوع کم از کم کمپلیٹ ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم ایک نئے حوصلے کے ساتھ، ایک نئی توانائی کے ساتھ، ایک نئے موضوع میں داخل ہو. خوب جاری ہے. خوب، اب یہ دو وجوہات، یہ روایات کی ہم نے دیکھا جن کی وجہ سے دین علم فلسفہ کی مخالفت کی گئی دینی بنیادوں پر، یعنی دینی نگاہ سے رکھنے والے دیندار جن کا ہدف دینی تھا انہوں نے علم فلسفہ کی مخالفت کی. اب آتے ہیں ایک اور گروہ جو علم فلسفہ کا مخالف تھا، وہ متکلمین تھے، علم کلام، جن کا مقصد، جن کا ہدف، جن کا کھٹکا دین کا دفاع کرنا، دین سے شبہات کو دور کرنا، یہ ان کا مقصد تھا. خب ان متکلمین کی مخالفت کی دو بڑی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے، یہ لوگ ظاہر آیات اور روایات پر چپک جاتے ہیں، اکتفا کرتے ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، اس کی عمق میں نہیں جاتے. اس کی گہرائی میں نہ جانے کی وجہ سے یہ اس کے حقیقی معنی کو نہیں سمجھ سکتے. انشاءاللہ تعالی جہاں پر آگے ہم گفتگو کریں گے کہ آیا علم فلسفہ یا فلسفہ اسلامی جو ہے وہ وہی علم کلام بن جاتا ہے یا نہیں، وہ فلسفہ ہی رہتا ہے. وہاں پہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، علم کلام کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو وہیں پہ عرض ہوگا کہ ایک عقل ہوتی ہے، عقل کلامی. متکلم کی عقل وہ ظاہری سطح کے اوپر رک جاتی ہے، وہ ظاہر کے اوپر رک جاتی ہے، وہ گہرائی میں نہیں جاتی. جبکہ فیلسوف جو ہے وہ گہرائی میں غوطہ لگاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آیت ہے، آیت مجیدہ، جو ان پہاڑوں کے بارے میں کہ وَتَحْسَبُهُمْ جَامِدًا، یعنی وَتَرَاهُمْ تَحْسَبُهُمْ جَامِدًا، کہ تم ان کو دیکھتے ہو گمان کرتے ہو یہ جامد ہیں. وَهِيَ تَمُرُّ، ظاہراً اس طرح سے وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، کہ یہ گویا بادلوں کی طرح حرکت کر رہے ہیں. اب یہاں پر کیا مطلب؟ پہاڑ تو جامد ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا مطلب بادلوں کی طرح حرکت کر رہے ہیں؟ ایک فیلسوف آتا ہے، اس کی گہرائی میں جاتا ہے کہ حرکت ہمیشہ مکانی نہیں ہوتی، حرکت کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن متکلم اس کی ظاہر پر رک جاتا ہے. دوسری جو بڑی وجہ ہے متکلمین نے فلاسفہ کی مخالفت کی ہے، انہوں نے حکماء و فلاسفہ کے کلمات میں غور و فکر اور دقت نہیں کی. حکماء کی باتوں کو صحیح طور پہ نہ سمجھنے کی وجہ سے
ان کی مراد، ان کی حقیقت، ان کی گہرائی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ ان کی بات دین کے مخالف ہے. بس دو وجوہات، ایک دین کی گہرائی میں بھی نہیں اترے، دوسرا حکما فلاسفہ کی جو کلمات ہیں ان کو بھی انہوں نے صحیح طور پر نہیں سمجھا. بس ان دو کو جب صحیح طور پہ نہیں سمجھا تو جو مقایسہ کریں گے وہ مقایسہ بھی صحیح طور پر نہیں کر سکتے ہیں، وہ مقایسہ بھی ان کا درست نہیں ہوگا. ان کی مخالفت کی بڑی وجہ یہ ہے. جناب اس کی مثال عرض کرتا ہوں. کس کی مثال؟ یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید نے کہا ہے کہ خداوند متعال کو ہر چیز کا علم ہے. دیکھیں مثال جو ہے تھوڑی سی گہری، چلیں آپ نے مانگی ہے تو اب سن بھی لیں جو ہے نا. قرآن مجید نے کہا ہے کہ خداوند متعال کو ہر چیز کا ذرہ ہے، ہر چیز کا علم ہے. کوئی ذرہ، کوئی پتا نہیں ہلتا، کوئی ذرہ حرکت نہیں کرتا مگر اس کو خداوند متعال کو اس کا علم ہے. خب یہاں پر ایک چیز ہے، خداوند متعال کی ذات میں حرکت نہیں ہے. کیوں؟ حرکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حرکت کا مطلب یہ، حرکت ہمیشہ زمانی نہیں ہوتی، حرکت ہوتی ہے نقص سے کمال کی جانب. صحیح نا؟ نقص سے کمال کی جانب. حرکت کا لازمہ یہ ہے کہ جس موجود میں حرکت ہے وہ موجود ناقص ہے. صحیح ہے نا؟ وہ موجود ناقص ہے، اس موجود کے اندر نقص پایا جاتا ہے. اس نقص کو برطرف کرتا جائے کامل ہوتا جا رہا ہے. سادہ سی مثال آپ لیں، پودا، بیج آپ نے بویا، اس نے سر اٹھایا، ابھی اس کے اندر صلاحیت نہیں یہ پھل دے سکی، اس جہت سے ناقص ہے. یہ حرکت کرتا ہے، درخت بن جائے، تناور، اب یہ درخت پھل دینے کے قابل ہو گیا، اس کے اندر صلاحیت، اس نے حرکت کی ہے. حرکت مکانی نہیں ہے لیکن حرکت ہے نقص سے کمال کی طرف، بالقوہ سے بالفعل کی طرف، یہ اس نے حرکت کی ہے. خب عالم مادہ میں حرکت موجود ہے. مثال کے طور پہ آپ نے یہ چیز یہاں سے ہلی، یہ چیز ادھر ہل گئی. خب قرآن مجید نے فرمایا کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے. یہاں پر سوال دیکھیے کہ غور کریں، ابھی یہ چیز یہاں پر موجود ہے نا، خداوند متعال کو علم ہے کہ یہ چیز یہاں پر ہے، پھر یہ چیز یہاں پر ابھی آئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب خدا کو علم ہے کہ یہ چیز، اس کا لازمہ کیا ہے؟ حرکت. یعنی پہلے خدا کو علم نہیں تھا یہ چیز یہاں پر ہے، لیکن چونکہ یہ چیز آئی ہی ابھی ہے تو اس کا علم بھی ابھی ہوگا. حکما نے اسی مطلب کو بیان کیا. وہ کہتے ہیں، ان کی ایک تعبیر ہے، وہ کہتے ہیں خداوند متعال کو ہر شے کا علم ہے، لیکن ان کی تعبیر ہے علی وجہ کلی، علی وجہ کلی، یعنی خداوند متعال کو ہر چیز کا علم. اس وجہ کلی کی ایک بڑی لمبی داستان ہے، ایک تفصیل ہے. یعنی خدا کو ہر چیز کا علم ہے، جزئیات کا بھی علم ہے، تمام باریکیوں کا بھی علم ہے، تمام ذرات کا بھی علم ہے، تمام حرکت کا بھی علم ہے، لیکن ایسا علم ہے جس کا لازمہ حرکت در ذات خدا نہیں ہے. اس علی وجہ کلی کو متکلمین کیا سمجھے کہ خدا کو کلیات کا علم ہے، جزیات کا علم نہیں ہے. یعنی یہ کیوں انہوں نے سمجھا؟ چونکہ ان کو حکما کے و فلاسفہ کے کلام سے مکمل طور پہ آگاہی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے سمجھا کہ حکما کہہ رہے کہ خداوند کو صرف کلیات. کلیات سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو جنرل قوانین ہیں، جو کلی قاعدے ہوتے ہیں، کلی قوانین ہیں، ان کا علم ہے، ان کے مصادیق، ان کی جزئیات، ان کی باریکیوں کا علم نہیں ہے. جبکہ علی وجہ کلی کا ایک الگ معنی ہے، ایک الگ تفسیر ہے، خود حکما نے بیان کیا ہے، تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے. لہٰذا انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر علی وجہ کلی سے مراد کیا ہے؟ علی وجہ کلی سے مراد ہے کہ جزیات کا علم نہیں ہے. جبکہ دین کیا کہہ رہا ہے کہ مثلا لا یعزب عن علمہ مثقال ذرۃ، کہ خداوند متعال کے علم سے ایک ذرہ بھی خارج نہیں ہے. آپ حکما تو کہتے ہیں خدا کو کلیات کا علم ہے، جزیات کا علم ہی نہیں ہے. دین کہہ رہا ہے کہ ایک ذرے کا بھی علم خدا کے، ایک ذرے کا بھی جو ہے نا وہ حقیقت خدا کے علم سے خارج نہیں ہے. بس آپ کی بات دین کے منافی ہے.
یہاں پر چونکہ انہوں نے صحیح طور پر حکما کی بات کو نہیں سمجھا، اس وجہ سے یہ گمان کیا ہے کہ یہ ان کی بات دین کے مخالف ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ جو متکلمین نے اہل فلسفہ کی مخالفت